یہ ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے مخلوقات میں انسان، اس کا ذکر کیا ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اسی نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی سے۔ فاذا هو خصیم مبین، پس اب وہ اتنا کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا، یعنی وہ اپنی اصل کے اوپر غور کرے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اور اب وہ اتنا جھگڑالو ہو گیا ہے کہ اپنے خالق کے بارے میں جھگڑتا ہے لوگوں سے۔ وہ لوگ جو اسے بتاتے ہیں کہ تجھے کسی نے پیدا کیا، تجھے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنا قبلہ درست کر لے، تو وہ آگے سے چیمہ گوئیاں کرتا ہے۔ والانعام خلقها، اور چوپائے جانور بھی، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء، ان میں تمہارے لیے گرم لباس کا اہتمام موجود ہے، یعنی کھالیں استعمال ہوتی ہیں، ریچھ کی کھال دیکھ لیں، پھر جو بھیڑ ہے اس کے جو بال اوپر سے اتارے جاتے ہیں پھر اگ جاتے ہیں، ان کو بھی گرمائش کے لیے لباس کے طور پہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ دنیا میں اس وقت جو چمڑے کی صنعت ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے زیادہ تر چل رہی ہے۔ صرف عید قربان کے اوپر اتنے جانور قربان ہوتے ہیں، ان کی کھال اترتی ہے، تو وہ کھال سے کیا بنتا ہے؟ لیدر کی جیکٹس بنتی ہیں۔ لباس میں صرف جیکٹ تو شامل نہیں ہے، جوتیاں بھی ہیں، جوتیاں بھی اسی چمڑے سے بنتی ہیں۔ تو آج بھی یہ لباس استعمال ہو رہا ہے، بلکہ نیچر سے ہی ہر چیز حاصل کی جاتی ہے۔ نیچرل ریسورسز جن ملکوں کے پاس ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ باقی ملکوں سے لے کر ان میں ویلیو ایڈیشن کر کے ترقی کرتے ہیں، جس طرح یورپ اور امریکہ ہے۔ بیسک نیڈز تو آج بھی وہی ہیں نا۔ یہ تو نہیں کہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے گندم یا چاول یا آلو کھانا چھوڑ دیے ہیں، وہ کوئی اور چیز کھاتے ہیں، کھاتے تو یہی کچھ ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی میں اوپر چلے گئے ہیں، اور ایک آئی فون بیچ کے وہ پورے سال کا راشن آپ سے خرید سکتے ہیں، جو آپ نے اتنی محنت سے اگایا ہوتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں، لیکن کھانا انہوں نے بھی یہی کچھ ہی ہے۔ تو جانوروں میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے، وَمَنَافِعُ، اور دیگر فائدے بھی ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ دیگر فائدوں میں کچھ فائدے تو بعد میں اللہ تعالیٰ گنوا بھی دے گا، یعنی جو سامان اٹھا کے جانور جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں، پھر ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر گھر میں جانور رکھنا ویسے ہی ایک انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ انسان جب جانور رکھتا ہے، ان جانوروں کو اون کرتا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں، اس کے اندر بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی تو ہے جانوروں میں۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم ان کو شام کو چارہ وغیرہ کھلا کر واپس لے کے آتے ہو، اور جب تم صبح کے وقت یہ سارے ریوڑ لے کر نکلتے ہو، تو کتنا اس میں تمہارے لیے زینت ہے۔ یہ آپ ذرا گاؤں کے لوگوں میں دیکھیں نا، جو اس میں تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تکبر تو نہیں ہونا چاہیے، باقی یہ ہے کہ ایک خوشی تو اللہ نے انٹرنل رکھی ہے۔ ہزاروں بھیڑیں بکریاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ شمالی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں تو سڑکوں کے اوپر باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اتنی آرگنائزڈ فارم میں ان کی وہ بھیڑیں اور بکریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کی قیمت ذرا کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو وہ کروڑوں روپیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں۔ ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے یا ایک دو کتے رکھے ہوئے حفاظت کے لیے۔ پھر جب وہ گاؤں میں واپس آتے ہیں، اتنا بڑا ریوڑ دیکھ کے ان کی ایک روب ہوتا ہے، اور ان کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کتنی خوشی محسوس کرتے ہو جب شام کو واپس آتے ہو اتنے بڑے ریوڑ کے ساتھ، اور جب صبح وہ ریوڑ لے کے نکلتے ہو، جہاں جہاں سے گزرتے ہو، تو تمہارے اندر ایک فخر سا تمہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ دیکھیں انسان نے تو کچھ نہیں بنایا نا، ایک جوڑا ہوتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، اور پھر اس طرح ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صرف بیج بونے سے درخت نہیں نکلتا،
جانوروں سے بھی آگے جانور ملٹی پلائی ہوتے ہیں. انسان نے خود تو نہیں جانور بنائے ہوئے ہیں, اور پھر جو آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان میں پھر زکوٰۃ بھی رکھی ہوئی ہے, کھیتی میں بھی رکھی ہے, اس میں بھی رکھی ہے, جب ایک خاص تھریش ہولڈ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں. کیونکہ ہماری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں سوائے اس کے کہ ہم انہیں چراگاہ تک لے جاتے ہیں. وہ بھی چارہ بھی ان کا زمین سے جو اگ رہا ہے وہ بھی اللہ نے اگایا ہے, اور اکثر جو اس طرح لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ چارہ بھی مفت کا ہی ہوتا ہے, اس میں ان کی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے. اور نیچرلی بارش ہوتی ہے, سبزہ نکل آیا, اور وہ سبزہ لے کے تو پھر فائدہ خود دیکھیں. ان پٹ کوئی نہیں ہے اور آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے, گوشت کی شکل میں, کھال کی شکل میں, دودھ کی شکل میں. ہمارے پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ جی جس کے گھر گائے ہے تو آدھا رزق اس کے گھر میں موجود ہے. گائے سے آپ دودھ, پھر اس دودھ سے مکھن, گھی, اور اس کے بعد اس کا گوبر بھی ایندھن کے طور پر آج بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز اس کی رائے گاہ نہیں جاتی. اور جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے اور پھر اس کا آگے جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے, نیا بچہ ہوتا ہے. انسانوں میں تو پنجاب کے معاشرے میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور جانوروں میں اگر کوئی میل پیدا ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ فیمیل ہو, کیونکہ گائے تو دودھ دے گی, بھینس دودھ دے گی, لیکن میل جانور تو نہیں. اگرچہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے, گوشت کے اعتبار سے وہ بھی بکتا ہے, اور بھی اس کے یعنی استعمال اپنی جگہ, لیکن گائے اور بھینس یہ انسان کا رزق ہے, اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے, ہر اعتبار سے فائدہ مند چیز ہے. پھر گھر میں ایک رونق, ایک مصروفیت. آپ ذرا امیجن کریں, یہ تو سمارٹ فون تو اب آئے ہیں, ادروائز پہلے لوگوں کی تو مصروفیات یہی ہوتی تھی نا. آج بھی گاؤں ایریا میں آپ دیکھیں ایک اچھی خاصی مصروفیت ہے, اور اتنی یہ سخت ڈیوٹی ہے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں میت بھی ہو جائے نا, تب بھی آپ نے بھینس اور گائے کا دودھ تو نکالنا ہے, اس کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے. پھر لوگ گھروں سے دوسرے شہروں میں زیادہ دنوں کے لیے جا بھی نہیں سکتے, کسی کی ڈیوٹی لگا کے جائیں گے, کس طرح چلے جائیں. تو یہ ایک خاص بانڈ ہے جو جانوروں کے ساتھ انسان کا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پیار بھی رکھ دیا ہے. بعض کا جب کسی کی بھینس یا گائے مر جاتی ہے, کئی دن تک لوگ روٹی نہیں صحیح طریقے سے کھا سکتے, ایک گھر میں سمجھے میت ہی پڑ جاتی ہے, ایک پیار محبت کا ایک رشتہ بھی ہو جاتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے. اور دیکھیں یہ کتنے طاقتور جانور ہیں اللہ نے مسخر کر دیے. بھینس گائے میں طاقت کتنی ہے, چھوٹا سا بچہ بھی ایک چھوٹی سی رسی جو اس کو نکیل ڈالی ہوئی ہے اتنے بڑے اونٹ کو بھی لے کے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا نا انسان کے لیے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ, اور وہ جانور اٹھائے ہوئے جاتے ہیں تمہارا بوجھ ان شہروں تک کہ جہاں تم پہنچ ہی نہیں سکتے. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, مگر بڑی مشقت کے ساتھ. اگر کوئی بہت طاقتور ہے تو کوئی اپنا سامان لے جائے, ادروائز ان جانوروں کے بغیر تم ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں کر سکتے. اور یہ آج بھی ویلڈ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں, کارگو کے جہاز اڑ رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, اس کے باوجود جو مشکل جگہ ہیں وہاں پہ آج بھی یہی جانور جاتے ہیں, گھوڑے, خچر, گدھے. اس لیے تو آپ دیکھیں فوجیوں نے یہ سارے پالے ہوئے ہوتے ہیں. فوجیوں کی جو چوکیاں ہیں پہاڑوں کے اوپر, وہاں کیسے لے کے جائیں گے؟ ہیلی کاپٹر کے ساتھ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ, اتنا مہنگا پڑے گا. پھر آپ کو ہیلی پیڈ بھی بنانے پڑیں گے وہاں پہ. اور یہ خچر جو ہے ان کو تو راستوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود جو نیچرل راستے پہاڑوں میں موجود ہیں جن پہ آپ کو گاڑی نہیں اوپر لے کے جا سکتے, موٹر بائک نہیں لے کے جا سکتے, وہ اتنی تیزی سے سامان اٹھا کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی نافرمانی کریں, اتنے تابع فرمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ ان جگہوں پر تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں جہاں تم جا ہی نہیں سکتے مگر بہت زیادہ مشقت کے ساتھ. ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا, تم پر رحم فرمایا
کہ تم اس تکلیف سے نہ گزرو، جانور تمہارے لیے پیدا کر دیے. اچھا جانور بھی ایسا کوئی تکلیف سے نہیں گزرتے، الا یہ کہ کوئی بہت بیمار جانور ہو، بوڑھا ہو جائے، ادروائز یہ ان کی نیچر میں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اللہ نے انہیں بنایا ہے اس کے لیے. ان کے احساسات کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے تو یقیناً انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے. والخیل، اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے. آج بھی زینت ہے جی. گھوڑے تو اتنے مہنگے ہیں کہ ہماری موٹر بائکس اور گاڑیاں بھی ان سے سستی ہوں، اتنے مہنگے گھوڑے ہیں. آج بھی گھوڑوں کی ریس لگتی ہے اور لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے، شوق ہے، لوگوں نے پالے ہوئے، اتنا خرچہ کرتے ہیں ان کے اوپر. آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے یہ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا، چونکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ما لا تعلمون، ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے. اس میں وہ بھی شامل ہیں جو بعد میں چیزیں ہمیں معلوم چلی ہیں، جس طرح سمندروں کے اندر کی مخلوقات ہیں، باقی مخلوقات، پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی کئی ایک مخلوقات ہیں جن کے ذریعے ہم نفع حاصل کرتے ہیں. اور خصوصاً سواریوں کا ذکر کیا جائے تو آج ماڈرن دور کے اندر جتنی سواریاں ہیں، بیسیکلی جس فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے یہ سواریاں بنائی گئی ہیں، خواہ وہ ہوائی جہاز ہوں اڑنے والے، یا بحری جہاز ہوں سمندر میں دریاؤں میں چلنے والے، ان کے لیے انوائرمنٹ اور وہ فزیکل فینومینا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا. ہوا اگر ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز نیچے گر پڑیں گے. پھر ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہوائی جہاز کو اٹھا سکتی ہے انجن کے ساتھ. اور جہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایئر پاکٹس آتی ہیں جہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے، تو وہ ہزاروں فٹ ایک دم جہاز نیچے آ جاتا ہے. کئی جگہ تو جہاز گر بھی گئے ہیں. سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ جہازوں کے ہوتے ہیں نا، کریشز، وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں. ٹیک آف کوئی مشکل فینومینا نہیں ہے. ٹیک آف میں کبھی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا. سب سے زیادہ جو ایئر کریشز ہیں نا وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں. اس وقت اگر ہوا تیز ہو جائے یا مخالف سمت میں اتنی تیز چلے کہ وہ لینڈ ہی نہ کر سکے اور اس کی ٹپ ادھر ادھر ہو گیا تو جہاز گیا. وہ تو آپ سمجھے ایک پتنگ کی مانند ہے. اتنے بڑے فضا کے اندر جہاز کی کیا اوقات ہے. تو یہ ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے تو تب جا کے یہ جہاز لینڈ کرتے ہیں. اڑنے کے قابل اس فزیکل فینومینا جو بوئنسی کی فورس ہے، قوت اچال. سمندروں میں بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہی ہے، سب سے سستی تجارت. ایک دن کے لیے اگر آپ تجارت بند کر دیں نا، ایک دن کے لیے دنیا کی نہیں، صرف نہر سوئز بند کر دیں نا آپ ایک دن کے لیے، تو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے. کرایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. یہ جو آپ کے بحری جہاز ہیں نا، انہیں سمندر میں کھڑے ہونے کے لیے بھی فیول کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خالی کھڑا کر دیا جائے تو یہ بغیر فیول کے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ تو پتہ نہیں ادھر چھوڑیں گے تو جا کے پیسیفک والا اٹلانٹک میں پہنچ جائے گا. جو بحری جہاز ہے اسے سمندر میں ایک جگہ رکنے کے لیے بھی مسلسل اپنے آپ کو انجن کو چلانے کی ضرورت ہے. وہ ایک جگہ اسے مینٹین کیا جاتا ہے، ادروائز ڈرفٹ ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا جو آپ کا یہ بحری جہاز ہے نا، چھوٹا سا بحری جہاز، یہ 3 سے 4 لاکھ روپے کا پیٹرول یا ڈیزل 1 گھنٹے میں یوز کرتا ہے. چھوٹا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی میں جو ہزاروں کنٹینر والے ہیں، یہ تو چھوڑ دیں، ان کا تو 1 گھنٹے کا جو صرف فیول کا خرچہ ہے نا وہ ملینز میں ہے. اسی لیے تو ہزاروں کنٹینر انہوں نے لادے ہوتے ہیں. چند ایک کنٹینرز کے ساتھ آئیں تو ہر چیز آپ کو 1000 گنا پرائس کے اوپر ملے. 10-10 ہزار کنٹینر، 20-20 ہزار کنٹینر، اتنی وزنی چیز، لاکھوں ٹن وزن.
سمندر نے اٹھایا ہوا ہے. تو سمندر کے اندر یہ کوالٹی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، ادروائز تو ڈوب جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، کیونکہ اس نے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ یہ چیزیں چل سکیں. پھر سمندر میں جو طوفان آتے ہیں، اگر یہ ہمیشہ ہی آئیں تو بحری جہاز کے ساتھ بھی آپ سفر نہیں کر سکتے. سمندروں میں باقاعدہ راستے بنے ہوئے ہیں. اب تو پوری پریڈکشن ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز چلا ہے تو فلاں دن سے فلاں دن تک طوفان آ سکتا ہے، لہذا وہ ڈیلے کر کے چلاتے ہیں. فلاں راستے پہ ہو سکتا ہے. اب تو سمندری باقاعدہ ٹریک بن چکے ہوئے ہیں. پہلے تو بڑے سمندری طوفانوں میں جہاز غرق ہو جاتے تھے. نہر سوئس جب تک نہیں بنی ہوئی تھی تو پورا وہ افریقہ کراس کر کے امریکہ تک لوگ پہنچتے تھے. اور وہ جو نیچے افریقہ کی ٹپ ہے نا، وہ سب سے خطرناک جگہ تھی. وہاں کئی بحری جہاز ڈوب جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے طوفان آتے تھے. تو پھر انہوں نے افریقہ کے اندر سے ایک چھوٹا سا راستہ رکھا ہوا تھا کہ ایک طرف بحری جہاز جو ہے وہ ان لوڈ ہوتا تھا، دوسری طرف جہاز کھڑا ہوتا تھا. زمینی سفر سے پھر وہاں جا کے اس کو دوبارہ لوڈ کرتے تھے اور پھر ادھر لے کے جاتے تھے. بہرحال سمندر کا جو سفر ہے یا دریاؤں کا جو سفر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو کوئی سڑک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اونچا نیچا نہیں ہے، اس لیے یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے. سب سے آسان سفر ہے. خرچہ بھی زمینی سفر سے کم ہوتا ہے، کیونکہ زمینی سفر میں آپ کو راستے سے جب گزرنا پڑے گا تو اس طرح کی روڈ آپ کہاں سے لائیں گے جو 10 یا 20,000 ٹن وزن اٹھا سکے، لاکھوں ٹن نہیں. یہاں تو ایک بڑا ٹریلا گزر جائے تو سڑک بیٹھ جاتی ہے. یہ ہوائی جہاز جس رن وے کے اوپر بھاگتے ہیں وہ عام رن وے نہیں ہوتا، وہ مضبوط اس اعتبار سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے. رہ گئے بحری جہاز، وہ تو دنیا کی کسی سڑک پہ آپ بحری جہاز کے نیچے ٹائر لگا کے چلا ہی نہیں سکتے، ان کا وزن ہی اتنا ہے. کوئی دنیا کی نہ کوئی کنکریٹ اس کا وزن اٹھا سکتی ہے. دیکھیں، اور پانی بظاہر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا وزن اس کا اٹھاتا ہے. اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھایا ہے. حضرت ارشمیدس کو سجھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ارشمیدس پرنسپل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہر چیز انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم جانتے ہو، اور ایسی بھی سواریاں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے اور مستقبل میں وہ آئیں گی. انسان کو اللہ نے وہ چیزیں سجھا دی ہیں. ٹرین کا سفر آپ دیکھ لیں، اتنی بڑی نعمت ہے. ٹرین پوری انسانی ہسٹری میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، یا تو پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب انسان نے پہیا بنا لیا آلموسٹ 5,000 سال پہلے، اور جو دوسرا ماڈرن سائنس میں جو ہے نا وہ یہ سٹیم انجن ہے. حضرت سٹیفن نے جو بنایا تھا. آج 300 سال نہیں ہوئے سٹیم انجن کو. 1748 میں، آج کیا چل رہا ہے 2024، 300 سال نہیں ہوئے. یہ جتنی انسانی ترقی ہے یہ ان 300 سالوں کے اندر ہے. سٹیم انجن بنا، ٹرین کا آئیڈیا آ گیا. ٹرین کا آئیڈیا آیا، دنیا بدل گئی ہے. اور اس وقت چونکہ گریٹ برٹن کی حکومت تھی 1/4 دنیا کے اوپر، افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک، تو پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر ریلوے نیٹ ورک بچھا دیا. اور جو ان کے انڈر نہیں بھی آتے تھے، جرمنی تھا یا سلطنت عثمانیہ تھی، انہوں نے بھی باقاعدہ، چونکہ ایک ٹیکنالوجی تو ڈیولپ ہو گئی تھی، تو ریلوے لائنز بچھانا شروع کر دی. ریلوے لائن کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ پہلی دفعہ انسانی ہسٹری میں ہوا کہ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پہ جانا شروع ہو گیا اور استعمال کے قابل ہو گیا. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ آج سے 200-300 سال پہلے کا انسان ملتان کا آم جہلم میں کھا سکتا تھا؟ نہ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ملتان جائیں گے تو کھائیں گے، یہاں تک آم پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. کئی ہفتوں کے سفر سے پہنچے گا، گل سڑ جائے گا. سرگودا کا کینو جناب دبئی میں بک رہا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کس کی برکت سے؟
اس ٹریولنگ کی برکت سے. بلکہ آپ BBC کے اوپر ایک باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے کہ یہ ٹرین کے سفر نے دنیا کو کیسے بدلا ہے. پہلے لوگ ایک علاقے کی چیز دوسرے علاقے میں یوز بھی نہیں ہوتی تھی. مثلا اگر گجرانوالہ میں اس وقت ٹائلز بن رہی ہیں تو گجرانوالہ کے گھروں میں آپ کو ٹائلز لگی ہوئی نظر آئیں گی, دوسری جگہوں پہ نہیں. کیوں بھائی؟ ٹائل کو اٹھا کے اگر آپ گدھے پہ لوڈ کر کے لاہور لے کے جائیں گے تو ایک ٹائل جو یہاں سے 1000 روپے کی چلی ہے وہاں جا کے 10,000 کی ٹائل ہو جائے گی سنگ مرمر کی. کون لگوائے گا؟ بادشاہ ہی لگواتے تھے نا. سینکڑوں ہاتھی لگے تھے سنگ مرمر کو لے کے جانے کے لیے جب تاج محل بنا تھا. پوری سلطنت کے ریسورسز جھونک دیے تھے حضرت شاہ جہاں نے, اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ابا جی شاہ جہاں کو 9 سال کے لیے قید بھی کر دیا کہ ان میری بیبے تھا ان مزار تو ویکھدا رہے. وہ تو ایک عورت کا مزار تھا نا تاج محل. تو وہ ہسٹری دیکھیں, ہاتھیوں کے اوپر لوڈ ہو کے یہ سارے کا سارا سامان جاتا تھا. تو ظاہر عام بندوں نے تو نہیں ہاتھی رکھے ہوئے تھے, وہ تو حکمران ہی رکھ سکتے تھے. اور وہ بھی کتنی دور لے جاتے ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھی کو یہاں سے چلا کے آپ کراچی لے جائیں. لے کے بھی جائیں تو کتنے کا پڑے گا آپ کو؟ ایک دن میں تو نہیں اس نے پہنچنا, مہینوں میں پہنچے گا. وہ سارا خرچہ ہاتھیوں کا کھانا جو آپ نے کھلانا ہے راستے میں. تو ایک سنگ مرمر کی اگر ایک سل یہاں سے آپ نے 10,000 کی لوڈ کی ہے, اتنے جب پہنچتے پہنچتے 10 لاکھ دی ہو جائے گی. تو کس نے لے کے لگانی ہے؟ ٹرین نے کیا کیا؟ یہ سارے مسئلے حل کر دیے. ایک جگہ چیز بنتی ہے, کارگو میں رکھی, دوسری جگہ ان لوڈ ہوئی, اور پھر یوں دنیا کا کلچر بدلنا شروع ہوا. اور دیکھیں کمال ہے, ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا سب کانٹیننٹ میں. 90 سال انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے ہیں, 1857 سے لے کر 1947 تک. 90 سال بنتے ہیں نا. اس میں کتنی جگہ ان کو لڑائیاں اور فساد اور دنگے اور پروٹیسٹ, ان 90 سالوں کے اندر انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ریلوے کی پٹریاں بچھا دی ہیں. آج تک وہی ٹریک یوز ہو رہے ہیں. پٹری ہم کبھی کبھار چینج کر لیتے ہیں, سلیپرز بھی چینج کرتے ہیں, ٹریک وہی ہیں جو ٹریک بنا دیے میں. ایون کئی پل بھی وہی ہیں, نہری نظام دے دیا. آپ اندازہ کریں اتنے سے وقت کے اندر. لوگ کہتے ہیں جی انگریز چلے گئے, اگر انگریز اتنے ہوتے تو پھر ساڈا کیا حال ہوتا؟ جی حال یہ ہوتا کہ آج بلٹ ٹرین پھر رہے ہوتے, ریل کا ہر ذلیل ہو رہے ہوتے, یہ حال ہوتا. تو یہ ساری کی ساری ترقی اس میں اشارتاً موجود ہے کہ ایسی بھی اللہ تعالیٰ سواریاں پیدا کرے گا جو آج تم نہیں جانتے. اب تو وقت اب تو یہ ڈرون ٹیکسیاں شروع ہو رہی ہیں بھائی. دبئی میں تو کچھ عرصے کی بات ہے, لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈرون رکھے ہونے ہیں. پہلے یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے نا. میں 1995-6 کی بات کر رہا ہوں, انجینئر یونیورسٹی میں تھے ہم. تو رات کو 10:30 کے بعد 1/4 ریٹ ہوتا تھا ٹیلی فون کال کا. اس زمانے میں بھی 14 روپے 1 منٹ کا خرچہ آتا تھا. 14 روپے میں بات کر رہا ہوں 1995, 30 سال پہلے. آج دے سمجھ لو اگر حساب لاؤ نا تو راتی 10:30 بجے کے بعد کال کرنے کے لیے ہزاروں روپے آپ کو دینا پڑے 1 منٹ کا. آج بھی 14 روپے منٹ نہیں ہے, روپے تک بات آ گئی ہے. اور میسیجز کو آپ دیکھیں وہ تو پیسوں میں. ٹیکنالوجی کی برکت ہے. اور وہ بھی لینڈ لائن فون ہوتا تھا, لائن میں لگنا پڑتا تھا. پھر بوتھ آئے, پھر موبائل فون شروع ہو گئے تھے 95-6 میں, لیکن وہ امیروں کے پاس. جو اس کا بوم آیا نا وہ آیا ہے جب GSM ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی ہے 2001-2 میں. پھر اس کا آہستہ آہستہ شروع ہوا, اور آج موبائل سمجھ لیں سانس کی طرح ضروری ہو گیا. اس کے بغیر تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا, اور ہمارا رزق بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب کچھ اس کے ساتھ جڑ گیا موبائل کے ساتھ. کسی نے سوچا بھی تھا کہ یہ موبائل ہماری زندگی کا اتنا لازمی جز بن جائے گا؟ اسی طریقے سے وہ وقت دور نہیں ہے جب اس طرح کی جو ہوائی سواریاں ہیں یہ بھی ہر بندے کے استعمال میں آ جائیں گی. موٹر بائکس کا بھی کسی نے سوچا تھا؟ یار پہلی دفعہ جب سائیکل بنی تھی نا, جو یہ 2 پہیوں والی سائیکل جو اس وقت ماڈرن ہے, یہ اس کو مشکل سے آپ سمجھ لیں 150 سال ہوئے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے
سائیکل ہونا بھی کسی کے پاس بڑی بات ہوتی تھی. لوگ اتنے خوش ہوتے تھے کہ یار ہم خود جا رہے ہیں. گھوڑوں میں بگیوں کے اندر بیٹھ کے جانے والے لوگ یا گھوڑے کے اوپر سواری کے ذریعے جانے والے لوگ اتنی مشکل سے تکلیف سے, ایسے لوگ جو جانوروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو, انہیں سائیکل مل جائے کہ وہ پیڈل مار کے خود سفر کر سکیں تو بہت بڑی نعمت تھی. شروع میں جب سائیکل آئی تھی لوگ 40-50 کلومیٹر روزانہ سائیکل پہ جاتے تھے شوق سے, کیونکہ یہ جذبہ ہی اتنا ہوتا تھا کہ ہم کسی گھوڑے کے محتاج نہیں رہے, خود جا رہے ہیں. ہم بھی جب بچپن میں نیا سائیکل چلانا سیکھا ہے 15-20 کلومیٹر تو شاہی کوئی نہیں ہوتی تھی, حالانکہ کتنی ایفرٹ پٹ. اور موٹر بائک پہ آ جائیں, موٹر بائک تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ والی ایفرٹ بھی ختم ہے اور ایسی انجوائمنٹ ہے, شاید یہ 100 سال بعد بھی موٹر بائک والی جو ایک فیسلٹی ہے یہ ایک مزیدار چیز ہے. اور جب یہ ایئر ٹیکسی شروع ہو جائیں گی اور ایک عام بندہ ان کو خرید سکے گا, جس طرح موبائل فون کسی نے سوچا تھا ایک عام آدمی بھی جس پہ سننے کے بھی پیسے پڑتے تھے کسی زمانے میں, کہ ایک عام آدمی, لوگ اس ٹائم جب یہ یو فون لانچ کیا نا تو اس وقت یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی آپ کو گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, جو عورتیں کام کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کی لیونگ سٹینڈرڈ سب سے کم ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو موبائل نظر آئیں گے. اور ہم ہنستے تھے کہ یار یہ کیسے, یہ بیچارے تو مطلب فون بھی کسی کے گھر جا کے ان کی منتیں مار کے کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے تو دیکھ لیں ان کے پاس ٹچ اسکرین ہے, میرے پاس سادہ موبائل ہے. میں نے اپنے سوا ابھی تک کوئی اپنے جاننے والوں میں بندہ نہیں دیکھا کہ جس کے پاس یہ والا موبائل ہو. ہاں جس کے پاس ہے تو وہ پیرلل میں اس نے ضرور رکھا ہوا ہے, لیکن وہ 76 موبائل ہوتے کو لائو ہے, وہ سکرین والا موبائل, اس کے بغیر تو اب چاہ رہے ہی نہیں. لوگوں کی زندگی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ترقی کروائی ہے.